السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا بنی، اے اولاد آدم کی، خذو، تم اختیار کرو، زینتکم، اپنی زینت کو، عند، وقت، پاس، کل، ہر ایک، مسجد، نماز کے، عبادت کے، وکلو، اور تم کھاؤ، واشربوا، اور تم پیو، ولا تسرفوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، انہ، بے شک وہ اللہ، لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا، المسرفین، حد سے بڑھنے والوں سے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت خوبصورتی اختیار کرو، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور تم کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ زینت اختیار کریں۔ زینت سے مراد مفسرین نے یہاں پر یہ لیا کہ اپنے سطر کو ڈھانپنا، اپنے سطر کو ڈھانپنا۔ مرد کا سطر وہ ناف سے لے کر، جس طرح کہ بتایا گیا کہ اصل تو شرمگاہ ہے، لیکن ایک قول کے مطابق اپنی رانوں کو ڈھانپنا، اگرچہ راجح قول کے مطابق رانوں کو ڈھانپنا یہ سترہ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ نماز کے اندر بہرحال ان رانوں کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ عام طور پر ان رانوں کو ڈھانپنا سطر کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر یہ رانے جو ہیں ٹخنوں سے اوپر تک یہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ اور عورت جو ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک، عورت سر سے لے کر پاؤں تک ساری کی ساری سترا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کلھا عورہ، عورت ساری کی ساری پردہ ہے، حتیٰ کہ اس کے بال اور اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ نماز کے اندر یہ بھی نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر عورت کے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پاؤں کے صرف ٹخنے ڈھکے ہوں، لیکن پاؤں کا اوپر والا جو بالائی حصہ یہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں راجح بات یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اپنے اس پورے پاؤں کو چھپائے، پانچے اتنے کھلے ہوں کہ پورے کا پورا پاؤں اس میں چھپے، یا جرابیں پہنی ہوں وہ اس کو ڈھانپے۔ ایک روایت ہے جس کو بعض اہل علم ضعیف کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ روایت موقوف کے درجہ پر تو ہے، صحابی تک اس کی سند جاتی ہے، تو اس لیے پاؤں کو اگر عورت نماز کے اندر ڈھانپے تو بہت اچھا ہے۔ رہا چہرے کا مسئلہ اور ہاتھوں کا مسئلہ، تو یہ تو نہیں ڈھانپے گی، لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، کسی اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہی ہے، کسی سڑک پہ نماز پڑھ رہی ہے، تو ایسے وقت میں اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی چھپا لے اور اپنے ہاتھوں کو بھی، تاکہ وہ فتنے کا باعث نہ بن سکے۔ فتنہ جب بننے کے لیے کوئی چیز فتنہ بنتی ہے تو وہ تو معمولی چیزیں بھی فتنہ بن جاتی ہیں، تو اس لیے عورت ساری کی ساری پردہ ہے، تو تم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، یعنی پہلی بات اپنے سطر کو ڈھانپو۔ اور زینت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، البتہ زینت کے اندر لازمی طور پر سر کو ڈھانپنا نہیں آتا، سر کو ڈھانپے ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانپا کرتے تھے، ننگے سر نہیں پھرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سر کو ڈھانپنے سے اجر زیادہ ملتا ہے اور ننگے سر رہنے سے اجر کم ہو جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ڈھانپنا اچھی چیز ہے، ننگے سر رہنا اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اس کا اجر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، جی پگڑی پہننے کی اتنی فضیلت ہے
سر ڈھانپنے کی اتنی فضیلت ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک مسلمانوں کا کلچر یہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں، بلکہ اکثر لوگ نماز کے وقت سر ڈھانپ لیتے ہیں اور آگے پیچھے ننگے سر پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے اندر یہ تو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی، لیکن ننگے سر گلیوں میں پھرنا ثابت نہیں ہے، ننگے سر بازاروں میں پھرنا ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اتنا اس مسئلے کو اعتدال کے اندر رکھنا چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جی لازم ہے جو ننگے سر اس پر طنز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جو سر ڈھانپتا ہے تو ایک اچھا عمل کرتا ہے، ایک بہتر عمل کرتا ہے، لیکن اجر اور فضیلت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی وجہ سے ایسے کرتا ہے، تو یہ محبت جو ہے یقیناً یہ محبت اس کا نمبر ضرور دلوائے گی، اللہ کے ہاں اس محبت کے نمبر ضرور ملیں گے اس بندے کو۔ تو زینت اختیار کرو، اور اسی طرح اس میں باقی صفائی ستھرائی بھی آتی ہے، دان صاف کرنا، جسم سے بدبو وغیرہ کو ختم کرنا۔ اکثر لوگ فجر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں اسی طرح ہی، اور جب آفس جانا ہوتا ہے، دفتر یا اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، پھر دانت بھی صاف کرتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ اللہ کے گھر آئے تو ویسے کہ ویسے ہی، اور جب دنیا کے لیے جانے لگے تو بڑے تیار شیار ہو گئے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو۔ اللہ کے گھر جب آؤ تو زینت، دانت بھی صاف ہوں، انسان معطر ہو، خوشبو لگی ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور سطر پورا ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، تو تم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت پہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے، کھاؤ پیو 2، اور تیسرا حد سے نہیں بڑھنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ حلال کرو نہ حرام کرو، بلکہ کھاؤ اور پیو، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف اس کی ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ کسی حرام کو حلال اور حرام کو حلال کہنا، یہ اسراف ہے۔ اسلام نے جس چیز کو حرام نہیں کہا، تم کون ہوتے ہو حرام کہنے والے؟ یا اسلام ایک چیز پر خاموش ہے، تم اس سے کیسے استدلال کرتے ہو اس کے حلال ہونے کا؟ اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کا ایک معنی ہے کہ حد سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا۔ بہت زیادہ خوراک بھی جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصہ کھانے کا، ایک پینے کا، اور ایک سانس لینے کا۔ ایک حصہ کھاؤ، 2 حصے پیٹ خالی رکھو، پانی کے لیے اور دوسرا سانس لینے کے لیے۔ بعض دفعہ کئی لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان سے سانس بھی نہیں لیا جاتا، اتنا پی لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ بیچارے ہل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ نہ شرعاً درست ہے، نہ عقلاً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے، اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفی ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے کو چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، بھوک کی وجہ سے اس کی کمر نہ جھکے، کمر سیدھی رکھو، بس اتنا کھاؤ۔ یہ حدیث واضح بتاتی ہے کہ کھانا انسان کا مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، شوق نہیں ہونا چاہیے، بس کھانا گزارے کے لیے۔ تو کھاؤ اور پیو، اور تم حد سے نہ بڑھو، کسی بھی معاملے کے اندر حد سے نہیں نکلنا، اسراف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی معاملے میں جو بندہ حد سے بڑھ جائے، لباس خریدتے وقت بڑا مہنگا خرید لیا، حد سے بڑھ گیا، جوتے میں، سواری میں، گھر بناتے وقت اور دیگر معاملات میں حد سے آگے نکل جانا، بچوں کی شادیوں کے موقع پر انتہائی فضول خرچی، قومی غیرت، خاندانی غیرت اور تعصب اور اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جی میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں، میں اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ اللہ رب العالمین ایسے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب تو ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ہر معاملے میں اسراف آ چکا ہے، ہر معاملے میں۔
ہماری عبادت کیا، ہمارے معاملات کیا، ہمارے لین دین کیا، ہمارے گھر کیا، ہماری مساجد کے اندر اسراف ہے۔ یہ جس طرح کہ اب ہماری یہ مسجدیں جو بنتی ہیں، کیا یہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے؟ یہ جو پتھر اور یہ سب نقش و نگار ہیں، یہ جو اتنی فضول خرچی ہے، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسراف ہے، یہ اسراف۔ مسجدوں کے اندر یوں چھتیں بنوا کے تکلفات کی زندگیاں، چلیں ٹھیک ہے، اے سی ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے، گیزر ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے، ہیٹر ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے، کولر ٹھنڈا پانی والا ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن ان چیزوں کی ضرورت کی سمجھ تو نہیں آتی ہے تو یہ اسراف۔ لیکن ہم کرے کیا؟ ہم بچپن سے لے کے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں معیوب نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مسجد ہوتی ہے ایسی ہے۔ حالانکہ مسجد، اگر مسجد کو سادہ بنانے کا حکم ہے تو اپنے گھر کو مسجد سے اچھا بنانے کا حکم کیسے ہو گیا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب اس کو اتنا پر تکلف بنانے سے منع کیا تو اپنا گھر اتنا تکلف والا بنانا جائز کیسے ہو گیا؟ اس پر اتنے پتھر لگانے جائز کیسے ہو گئے؟ بہرحال میرے بھائیوں، میں ہوں کہ آپ ہوں، اس باب میں ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ اسراف کے اندر ہم اچھی طرح واقع ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی چلا جائے، ہم اسراف کے اندر واقع ہیں۔ ہم نے اتنی دنیا سے دل لگا رکھا ہے، ہمارے گھر کے اندر دنیا کی ایسی ایسی چیزیں ہیں، حالانکہ گھر یقین مانے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انسان کو بس اس میں آخرت ہی یاد آتی رہے کہ یہ مزہ کیا، آخرت کا اصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا بنی آدم